على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تیمم کے احکام. تیمم کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے. مشروعیت کا مطلب شریعت کا حکم. تیمم کرنے کا شریعت میں حکم ہے، اور وہ حکم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اب دلیل کہ یہ تیمم سنت ہے، تیمم شریعت کا حصہ ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا عَفْوًا رَحِيمًا غفورا. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے قرآن کی آیت کی. ان کو تم مرضا، اگر آپ بیمار ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہوا ہو، عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہیں پایا، پا رہا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تیمم دو چیزوں کے لیے جائز ہے، دو چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، وضو کے لیے بھی، نہانے کے لیے بھی. وضو کی ضرورت ہو، پانی نہیں ملا، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لامستم النساء میں کہا گیا ہے عورتوں سے ہم بستری کی اور پانی نہیں ملا عورت اور مرد دونوں کو، تو تیمم کر سکتے ہیں. وہی تیمم جو وضو کے لیے ہے، اس کا الگ سے کوئی تیمم نہیں ہے، اس کا الگ سے کوئی تیمم نہیں ہے. جب نہانے کی ضرورت پڑے اور پانی نہ ہو، نماز پڑھنا ہو، تو تیمم کر لے. وہی تیمم جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ناپاکی سے پاکی کے لیے ہے، اس وقت تک جب تک آپ کو پانی دستیاب نہیں ہے. پانی جب تک نہیں ملا اس وقت تک آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ اگر لمبا بھی کھینچے تو آپ لمبا بھی اس کو تیمم کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید وضوء المسلم وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین. تھوڑا سا اوپر کیجئے بیٹے. ہاں چلیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید، السعید پاک مٹی، پاک مٹی مسلم کا وضو ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدُ الْمَاءَ 10 سنین، اگر 10 سال تک بھی آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ وضو سے کام تیمم سے کام چلا سکتے ہیں. پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، چاہے 10 سال تک پانی نہ ملے تبھی بھی آپ وضو سے کام تیمم سے کام چلا سکتے ہیں. وہ وضو کا کام بھی انجام دے گا نماز کے لیے، اور تیمم نہانے کا کام بھی انجام دے گا جب تک پانی آپ کو میسر نہیں ہو. پانی آنے کے بعد وضو تیمم ختم ہو جاتا ہے. پانی آنے کے بعد سبب موجود ہے، اس لیے وہ تیمم ختم ہو جائے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اگر آپ وضو کے قابل ہیں یا کوئی بیماری نہیں ہے وضو کر سکتے ہیں.
چونکہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، غور سے سنیے گا، بہت سارے خواتین کو نہیں معلوم ہے یہ بات، تو سنیے گا، چونکہ تیمم صرف وضو کے، عموماً ہمارے پاس پانی کا تصور وضو کے تصور سے تیمم کا تصور ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تیمم کرنے سے ہی وضو کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، نہانے کا مسئلہ بھی حل ہوگا اگر پانی نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، دونوں کا عوض ہے، بدل ہے۔ غسل چاہے جنابت کا ہو یا حیض و نفاس کا ہو، اگر عورت پانی تلاش کرتی ہے اور اس سے پانی نہیں ملتا ہے، شرط لگائی گئی پہلے پانی ڈھونڈنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، ڈھونڈنے کے بعد پھر بھی نہیں ملا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی نہیں ملتا یا پانی موجود ہے مگر بیماری کی وجہ سے اسے استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، یا پانی آپ کے پاس ہے لیکن پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے تو جاڑا آ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسی کوئی بیماری ہے جو پانی کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں جب تک صحت یاب نہ ہو جائے، یا پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا وہ بیماری کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتی اور کوئی اسے پانی دینے والا بھی نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کر سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں، تو اگر پانی موجود ہے لیکن اب جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، گھر میں پانی موجود ہے ٹینک میں، گھر میں پانی موجود ہے ٹینک میں، ٹینک چھت پر ہے اور نل بلاک ہو گیا، نل کے اندر سے پانی نہیں آ رہا ہے جبکہ پانی موجود ہے، ٹوٹی میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، آپ خاتون ہیں، اب مشکل ہے آپ کا ٹینک کے اوپر چڑھنا، اس کو ریپیئر کرنا، کھولنا، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو پانی موجود ہے لیکن آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، یا اس کو درست کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس فی الوقت موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں، گرچہ کے ٹینک میں پانی موجود ہے لیکن وہ پانی تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اور آپ چھت کے اوپر سیڑھی نہیں ہے چڑھ کر کوئی بھی کام کر سکتی ہو ایسا نہیں ہے، یا ریپیئر وغیرہ کرنے کا کام آپ کو نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں آپ وضو کی جگہ تیمم کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ کہے جیسے وضو میں کہتے ہیں، پھر دل میں تیمم کی نیت کرے، زمین پر دونوں ہتھیلیوں کو مارے، زمین پر مطلب وہ زمین جہاں پر مٹی ہو، ہاں، مٹی ہو، دونوں زمین کو ہتھیلیوں کو مارے، مٹی ہو یا ریت، سب جگہ جائز ہے، اور ہاتھ کو گرد و غبار سے جھاڑ لیں، اگر مٹی پہ مارے ہیں تو نیچے سے کچھ کنکر پتھر لگ گئے ہیں تو آپ اس کو جھاڑ سکتے ہیں، جھٹک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک بار چہرے کا مسح کریں، تیمم ہو گیا، ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، بہت آسان ہے، بعد میں کہا کہ تیمم کو زمین پر مارنا، پھر اس کے بعد اس کو جھٹکنا ہاتھ کو، پھر اس کو چہرے پر مل لینا، یہی تیمم ہے، اس میں کوئی زیادہ تکلف کی یا مختلف سوالات کی ضرورت نہیں ہے، مل لینا چہرے پر جیسے منہ دھوتے ہیں ویسے ہی مل لے، خالی ہاتھ کو، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ نواقض تیمم، جیسے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے تیمم بھی دو وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی دو وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے بڑھائیے بیٹا، ہاں،
جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تیمم وضو کا بدل ہے۔ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے ٹوٹ گیا، پیشاب آنے سے ٹوٹ گیا، پیخانہ آنے سے ٹوٹ گیا، تو اسی طریقے سے تیمم بھی ان تمام چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے پانی مل جائے یا نماز کے دوران ہی پانی مل جائے تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا۔ آپ تیمم سے نماز پڑھ رہے ہیں کا ارادہ کیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو پانی آ گیا تو آپ کا تیمم ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری جو بات اس میں کہی گئی ہے، پانی مل جائے تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا، نماز کے دوران پانی مل جائے تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا، لیکن نماز اگر شروع ہو گئی ہے تو اس کو توڑنا مناسب ہے یا نہیں ہے یہ ان کی رائے ہے، میرا اس میں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر نماز آدھی ہو گئی، سلام پھیرنے کے قریب ہے، تو اس کو نماز صحیح ہو جائے گی، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر نماز سے فارغ ہو چکے ہیں پھر پانی ملا تو اس صورت میں نماز درست ہے، اس کا دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت آ گیا مگر ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی بھی مل گیا جبکہ ابھی نماز کا وقت باقی تھا۔ ان میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے وضو کیا اور نہ ہی نماز دہرائی۔ سفر سے واپسی کے بعد دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس شخص کو جس ہاں بیٹا آگے بڑھائیے۔ ہاں، اس شخص کو جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق کیا اور تیری نماز کافی ہو گئی، اور دوسرے سے فرمایا پچھلے 2 گنا اجر ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے پانی آنے کے بعد نماز وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوبارہ پڑھ لی، پہلے سے پڑھ لیا تھا تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، یہ بات اس میں حدیث میں کہی گئی۔ میں ایک سوال پوچھوں، کوئی جواب دیں گے؟ ابو سعید خدری، ابو سعید خدری عربی میں ابو کے ساتھ جب بولتے ہیں تو وہ کنیت قرار دی جاتی ہے، جیسے ابو عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم، حضرت عمر کو ابو حفص، ایسا کہا جاتا ہے۔ ابو لگانے سے یہ کنیت کہلاتی ہے، کسی کے نام کی طرف نسبت، بیٹے کے نام کی طرف نسبت، سعید کے ابو، تو ابو سعید یہ ان کی کنیت تھی۔ ان کا کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ ابو سعید الخدری کا کسی کو نام معلوم ہے؟ نام بتا سکتے ہیں؟ تمام بچیاں، تمام طالبات سے سوال ہے، اگر بتا سکتے ہیں تو آپ جواب دیجیے اپنا مائک آن کر کے۔ صحابہ کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، موٹی موٹی باتیں تو ہونی چاہیے معلوم۔ جی شیخ، ابو سعید سعد ابن ملک ابن سنان الخزراجی الخدری۔ پھر بولیے، دوبارہ بولیے۔ ابو سعید سعد ابن ملک ابن سنان الخزراجی الخدری ان کا پورا نام ہے۔ ہاں، سعد بن مالک بن سنان، سعد بن مالک، سعد بن مالک، ملک نہیں ہے، مالک بن سنان الخزرجی الانصاری، یہ ان کا نام تھا۔ خدری سے کیا مراد ہے؟
کسی کو معلوم ہے خدری کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ جی ان کے قبیلے مطلب کی طرف سے نسب تھا. خدری ان کے محلے کا نام تھا. خدر جی. خدر ان کے محلے کا نام تھا. ان کے محلے کی طرف اس کی نسبت کی گئی. یہ محلے کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے. بہت بڑے صحابی ہیں. بہت زیادہ روایتیں ان سے مروی ہیں. ہاں کثیر روایتیں بیان کرنے والوں میں ابو سعید الخدری کا شمار ہوتا ہے جو 1000 سے زیادہ ہے. چلیے اچھا کسی کو معلوم ہے ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ کب ان کا انتقال ہوا؟ یہ نوجوان صحابی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. 64 بالکل. ہجری میں. جی جی مدینہ 64 منورہ ہجری میں. مدینہ منورہ میں 693 CE میں ہوا تھا شاید. 64 جب ہجری میں 70 ہوا تھا. سال کے تھے. بغداد میں ہوا. بغداد میں ان کی وفات ہوئی تھی جی سن مدینہ 513 منورہ میں ہجری ہوئی تھی سن شاید. 513 ہجری میں. اچھا مدینہ منورہ میں ہوئی تھی یا بغداد میں ہوئی تھی؟ جی مدینہ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. اعجاز امید. وفات کے وقت ان کی عمر کیا رہی ہوگی؟ 70 سال. 70 کے گئے، 70 کے اوپر. نہیں 86 سال. ٹھیک کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں یہ ہر صحابی کے تعلق سے کم از کم اتنا جاننا چاہیے. یہاں ختم ہو گیا سبق یا آگے ہے اس میں؟ یہ اور نماز کے احکام شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک روک دیتے ہیں آپ کے طہارت کے مسائل میں. اس کے پہلے کے اس کے کوئی سوال ہے تو پوچھیے اس میں اس میں پھر نہیں میں اس کے نیکسٹ. سوال جواب لکھوا دیتا ہوں آج ہی. ہاں جی جی جناب السلام خانہ. علیکم. جی السلام وعلیکم علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ آف کیجیے. شیخ جی یہ پوچھیے. السلام علیکم ایک ورحمۃ اللہ سوال جواب وبرکاتہ. ہونے کے بعد لیں گے یہ سوال جواب. غسل کا حکم قرآن شریف میں موجود ہے اس کی دلیل دیجیے. غسل کا حکم قرآن شریف میں یا قرآن کریم میں موجود ہے اس کی دلیل دیجیے. دلیل جواب اس کا. غسل ضروری ہے واجب ہے اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. لکھ لیجئے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اگر جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو یعنی غسل کر کے پاک ہو جاؤ. یہ دلیل ہے. اور حدیث سے اس کی دلیل ہے اذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا تجاوز الختان الختان پہلے خطانوں پر پیش دوسرے خطانوں پر زبر. اذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں تجاوز کرے تو غسل واجب ہو گیا. یہ دلیل ہے.
کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ ہاں، ناپاکی کی حالت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، ناپاکی یعنی جنابت یا ہم بستری، ناپاکی یا ہم بستری کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حیض اور نفاس کے آنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ حیض اور نفاس کے آنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ کیا حیض کی حالت میں مباشرت کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 3، کیا حیض کی حالت میں مباشرت کی جا سکتی ہے؟ جواب، نہیں۔ حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ دونوں حالتوں میں مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ کیا مرے ہوئے انسان کو نہلانا واجب ہے؟ کیا مرے ہوئے انسان کو نہلانا واجب ہے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ حضرت زینب کی وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے کا حکم فرمایا، کیونکہ حضرت زینب کی وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے کا حکم فرمایا۔ مرے ہوئے انسان کو بھی نہلانا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل کے فرائض حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ دلیل ہے انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا فرض، جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا۔ بسم اللہ کہیں، پھر پورے جسم کو بالوں میں جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، یہ ناپاکی کی حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں ضروری نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 3، بالوں اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا۔
खिलाल का मतलब उंगलियों को अंदर लेके जाना, बालों के अंदर, और उंगलियों को उंगलियों के अंदर लेके जाना, ताकि पानी हर हिस्से तक पहुंचे। औरतों के बाल घने हैं तो दो दो हाथों से अपने बालों के अंदर उंगलियां करें और उस पर से पानी डालें, पानी पहुंचना जरूरी है। ठीक। गुस्ल के सुनन क्या क्या है? गुस्ल के सुनन क्या क्या है? नंबर 1, शुरू में बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 1, शुरू में बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 2, बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हथेलियों को धोना। आपको डायरेक्ट वजू करना है, पहले से आपके हाथ धोने डुबाने से पहले उसको धो लीजिए, किसी में डुबाने से पहले उसको धो लीजिए। बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हथेलियों को धोना। फिर उसके बाद पहले नापाकी सफाई करना। पहले नापाकी की सफाई करना मतलब अगर जिस्म पर कहीं कोई गंद लगा हुआ है, खून के धब्बे हैं, या मर्द की खारिज शुदा मनी के कोई धब्बे हैं, अलामत है, तो उसको दूर कर देना, धोना। शर्मगाह को धोना, उसके अतराफ कोई गंदगी लगी है तो उसको साफ करना। फिर नहाने से पहले वजू करना। नहाने से पहले वजू करना, ये 4 बातें हैं जो सुनन गुस्ल में शामिल है। गुस्ल का तरीका क्या है बताइए? गुस्ल का तरीका क्या है बताइए? सवाल नंबर 5 है, 6 है। 7 है शेख। जी, 7, 7। अच्छा। गुस्ल का तरीका यूं है कि पहले बिस्मिल्लाह कहकर गुस्ल शुरू करे, अपने दोनों हथेलियों को धोए, फिर इस्तिंजा करके शर्मगाह को हर किस्म की गलाजत से साफ करे, फिर वजू करे, फिर वजू करे। ये पैरों को बाद में धोने का सिस्टम नहीं है, उसको खत्म कर दीजिए। अगर चोटी बांध रखी है और पानी का बालों तक, जड़ तक नहीं पहुंचती है, तो उस चोटी को खोल दें। उस चोटी को खोल दें अगर घने बाल हो और उससे पानी अंदर तक पहुंचने का इम्कान नहीं है, तो उसको खोल दे, उसके बाद पानी अंदर तक पहुंच जाए। हाँ, ये नहाने का तरीका है। पूरे जिस्म पर पानी डालें। जी। फिर जिस्म के दाएं जानिब पानी डालें, उसके बाद बाएं जानिब, और ऊपर से नीचे तक खूब मलमल कर नहाए। मलमल कर नहाने का इसलिए कि ताकि पानी उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर अगर कहीं सूखा दिखाई ना दे, खास तौर पर बगलों के नीचे, चड्ढों के दरमियान में, हाँ, उंगलियों के दरमियान में, कान के अंदर, कान के पिछले हिस्से में, ऊपर से खाली पानी डाल देते हैं। नाम नॉर्मल नहाते वक्त तो हो सकता है, लेकिन हैद, निफास और जनाबत का अगर गुस्ल है तो इन सारी बातों का लिहाज रखिएगा। हैद और जनाबत, हैद और जनाबत के लिए अलग अलग गुस्ल जरूरी है।
یا نہیں؟ سوال نمبر 8 یا 9. ہاں، حیض اور جنابت کے لیے دو غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ 2 بار غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے جنابت اور جماع دونوں کا غسل ایک ساتھ کیا جائے گا. دونوں کا غسل ایک ساتھ کیا جائے گا. 2 غسل نہیں کیے جائیں گے، ایک غسل کافی ہے. بس شرط یہ ہے کہ دونوں کی نیت، غسل جنابت اور حیض کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے، ایک ساتھ کر لی جائے. ہاں، پھر سوال دیکھیے، حیض اور جنابت دونوں کا غسل ایک بار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا جا سکتا ہے. دونوں کا وضو، شرط یہ ہے کہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جائے، یعنی غسل جنابت کی بھی اور حیض کی بھی. کیا وضو کرنے کے بعد تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، وضو کرنے کے بعد تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ غسل اور وضو کے بعد تولیہ کیا جا سکتا ہے جسم کا پانی سکھانے کے لیے. اوپر کیجیے بیٹا. عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا لکھیے سوال. ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے سے مطلب میاں بیوی، پہلے بیوی نہا لی پھر اس کا پانی بچا ہوا ہے، یا پہلے شوہر نہا لیا اس کا پانی بچا ہوا ہے، تو اس بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے ہاں، کر سکتے ہیں. ہاں، کر سکتے ہیں. دلیل کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لا یجنب الماء، پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، جنوبی انسان ہوتا ہے. انسان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے. ٹھیک. تیمم کے احکام یہ بھی لکھ لیجیے آج ہی، مختصر ہے، زیادہ تفصیل سے نہیں ہے. تیمم کے احکام کتاب و سنت سے تیمم کی دلیل دیجیے. کتاب و سنت سے تیمم کی دلیل دیجیے. آپ یہ آیت لکھیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. آپ اس کا آیت کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، نیچے موجود ہے. ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 33 پڑھ لیجیے گا. جی ہاں. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس کا ترجمہ ہے، اس آیت کے بعد یہ ترجمہ بھی لکھ لیجیے. اگر تم بیمار ہو، دلیل ہے یہ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہوا ہے یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہے اور پانی نہیں پا رہا ہے، تو مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ دلیل ہے قرآن سے. حدیث سے دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين.
پاک مٹھی مسلمان کا وضو ہے، چاہے 10 سال تک پانی سے میسر نہ ہو، 10 سال تک پانی نہ ملے تب بھی وضو کر سکتے ہیں، یہ تیمم کر سکتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ یہ وضو تیمم کیسے واجب ہوا، کسی کو معلوم ہے؟ کب واجب ہوا، کیسے واجب ہوا؟ کسی کو معلوم ہے تو بتائیے، تیمم کا حکم کب نازل ہوا اور کیسے نازل ہوا؟ ٹھیک سے تو نہیں معلوم، مگر ایک صحابی کو مطلب پانی نہیں ملا تو انہوں نے مٹی سے کیا، تو شاید اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ تیمم کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک غزوے کو جا رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں وہ پڑاؤ ڈالے، ساتھ میں امہات المومنین میں عائشہ بھی تھی، اس سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی تھی، ہاں، اور اتنے میں لوگ آئے اور پانی تلاش کرنے لگے، پانی نہیں ملا، تو اس بات کو اللہ کے نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں پانی میسر نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو اس سفر میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، پوری وضاحت کے ساتھ کہ تم پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر سکتے ہو۔ ہاں، یہ واقعہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا واقعہ ہے، جب یہ چیز پیش آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تیمم کس پر کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کس چیز پر کیا جا سکتا ہے؟ تیمم مٹی، ریت، غبار پر کیا جا سکتا ہے۔ مٹی، ریت اور غبار، غبار کا مطلب جیسے دیوار ہے اور اس پر گرد رہتی ہے، غبار رہتا ہے، تو اس پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، پھر اس کو پھونکے، اس دونوں کو ہاتھوں کو جھاڑ دیں، پھر ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لے، ان ہاتھوں کو چہرے پر ملے۔ ہاں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تیمم کے واسطے دو بار زمین میں مارتے ہیں، ایک بار ہاتھ کے لیے، ایک بار چہرے کے لیے۔ نہیں، تیمم ضربہ، تیمم ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، ہاتھوں کو جھٹکنا ہے، پھر اس کے بعد منہ کو پوچھ لینا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تیمم کیسے شروع کیا جائے؟ تیمم کیسے شروع کیا جائے؟ تیمم بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے، تیمم بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے۔ جی، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔
جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. آگے پیچھے کیسا بھی لکھ سکتے ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. سوال: کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا، کیا وہ نماز دہرائے گا؟ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پھر پانی مل گیا تو کیا وہ نماز دہرائے گا؟ اگر وہ نماز دہراتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. اگر وہ نماز کو دہراتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا. نہ لوٹاتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے تو اس نے سنت پر عمل کیا. نہ نماز پڑھتا ہے تو اس نے سنت پر عمل کیا. ٹھیک ہے، اور کچھ ہے سوال اس میں؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. 10 منٹ باقی ہے آپ کے پاس. 10 منٹ میں سوال جواب کمپلیٹ کر کے لکھیے گا، پھر انشاءاللہ